بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں، ہمارا آج کا عنوان، آج کا ٹاپک ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر، جس کے ہم کریں گے آج کچھ مشقی سوالات۔ تو چلیے بچوں، بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو پیارے بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا آج کا عنوان، آج کا ٹاپک ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر۔ ہم نے اس چیپٹر کو پڑھا تھا، سمجھا تھا اور ساتھ ہی کیے تھے ہم نے اس کے MCQs۔ آئی ہوپ کہ تمام بچوں نے چیپٹر کو ریوائز کیا ہوگا اور MCQs کے پارٹ کا بھی دوبارہ سے سالو کیا ہوگا۔ آج ہم کریں گے اس کے کچھ مشقی سوالات، یعنی لانگ کویسچنز اور ان کے آنسرز۔ آپ چاہو تو اپنی ٹیکسٹ بک میں ان سوالات کے جوابات کو انڈرلائن کر سکتے ہو، یا چاہو تو اپنی نوٹ بک میں سوالات اور ان کے جوابات بھی نوٹ ڈاؤن کیے جا سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جی اپنا آج کا پہلا سوال، سوال نمبر 1، جو کہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد کس کام کی طرف توجہ دی؟ تو جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، تو وہ کون سا کام تھا جس پر انہوں نے خاص طور پر توجہ دی تھی؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی طرف توجہ فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت مدینہ کر کے مدینہ تشریف لے کے آئے، تو سب سے پہلے آپ نے توجہ فرمائی تھی مسجد کی تعمیر پہ، تاکہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک مخصوص جگہ ہو جہاں پہ وہ باجماعت کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکیں۔ پھر ہے جی سوال نمبر 2، یعنی کویسچن نمبر 2، کہ جس جگہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیر ہوئی وہ کس کی ملکیت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جگہ کیسے حاصل کی تھی؟ تو بچوں، جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت مدینہ کر کے آئے تھے تو ان کی اونٹنی رکی تھی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے باہر۔ تو ان کے گھر کے باہر ہی قریب ایک جگہ تھی جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد کے لیے وہ جگہ بہت پسند آئی تھی۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی، یعنی یہ 2 بھائی تھے جو یتیم تھے اور ان کا نام تھا سہل اور سہیل۔ ان بچوں نے یہ زمین مسجد کے لیے بغیر کسی قیمت کے دینا چاہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت ادا کرنے کے بعد مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہی مسجد مسجد نبوی کہلاتی ہے۔ تو بچوں، جو جگہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب تھی، وہ تھی ان 2 یتیم بچوں کی، سہل اور سہیل کی۔ اور جب ان بچوں کو پتہ چلا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے لیے جگہ چاہتے ہیں، تو انہوں نے بغیر کسی عوضے، بغیر کسی قیمت کے وہ مسجد کے لیے جگہ دینی چاہیے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے خاص قیمت ادا کی، اور آج وہ مسجد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 3، یعنی کویسچن نمبر 3، کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر پر نوٹ لکھیے، یعنی کہ یہ مسجد کیسی تھی، کیسے تعمیر کی گئی اور کس کس نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اینٹیں بناتے اور لگاتے۔ اس وقت جو مسجد تعمیر ہوئی وہ انتہائی سادہ تھی۔ تو مسجد نبوی کی تعمیر میں سب سے زیادہ حصہ لیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے ہاتھوں سے اینٹیں بناتے تھے اور پھر ان کو لگاتے تھے۔ اور جو مسجد اس وقت میں تعمیر ہوئی تھی وہ انتہائی سادہ تھی۔ اور وہ کیسے سادہ تھی؟ کہ اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں، یعنی جو اینٹیں بنائی اور لگائی جاتی تھیں وہ کچی مٹی کی تھی، وہ تھیں کچی اینٹیں۔ چلیے بچوں، اس سوال کا بقیہ جواب دیکھنے کے لیے ہم بڑھتے ہیں اگلے بورڈ کی طرف۔
ہاں جی، تو بچوں تو مسجد کی جو دیواریں تھی وہ کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، اس کے جو ستون تھے وہ کھجور کے تنوں کے اور چھت پتوں کی تھیں. دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں، جو ستون ہوتے ہیں، جو پلرز ہوتے ہیں وہ تھے کھجور کے تنوں. کبھی آپ نے کھجور کا درخت دیکھا ہے بچوں؟ اس کے جو تنے ہوتے ہیں، وہ جو ستون تھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ کھجور کے تنوں کے تھے. اور جو مسجد کی چھت تھی وہ پتوں کی بنائی گئی تھی، یعنی کہ اس کو کور کیا تھا لیوز کے ساتھ، پتوں کے ساتھ. اس کے صحن میں نادار اور غریب صحابہ کے قیام اور تعلیم و تربیت کے لیے ایک چبوترا تعمیر کیا گیا تھا جو صفا کے نام سے آج بھی موجود ہے. یہ سادہ سی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین اور انصار کی دوستی اور اسلام کی سربلندی کا مرکز ہے. اب جو انصار تھے وہ تھے جی مدینہ کے رہنے والے، اور جو مہاجرین تھے وہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 4 یعنی کہ کویسچن نمبر 4 کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے ایک اجتماعی مرکز کی حیثیت کیوں رکھتی تھی. اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حقیقت نماز باجماعت، تلاوت، ذکر و عبادت اور تعلیم و تربیت کی جگہ ہونے کے علاوہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی مرکز بھی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت اسی مسجد میں گزارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے، دین کی تعلیم دیتے اور باہر سے آنے والے لوگوں سے ملاقات بھی اسی مسجد میں کرتے تھے. تو یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت کہاں گزارتے تھے؟ وہ گزارتے تھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. وہاں پہ دین کی تعلیم دی جاتی تھی، صحابہ کرام سے ملاقات ہوتی تھی، باہر سے آنے والے لوگوں سے ملاقات کا بھی جو ایک مقرر جگہ تھی وہ تھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمانوں کے تمام اجتماعی معاملات مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طے ہوتے تھے. عدالت مسجد میں لگتی تھی اور فیصلے بھی یہی کیے جاتے تھے. یعنی کہ تمام کام، اگر کوئی پکڑا گیا ہے جیسا کوئی چور ہے یا کسی کا کوئی جھوٹ پکڑا گیا ہے تو اس کے لیے عدالت بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی لگتی تھی اور اسی مسجد میں اس کا فیصلہ بھی سنایا جاتا تھا. جہاد کے لیے اعلان مسجد میں ہوتا، جہاد اور رفاہی ضروریات کے لیے عطیات جمع کرنے کا اعلان بھی یہی ہوتا تھا. جہاد کے لیے لشکر یہاں سے بھیجے جاتے، دوسرے علاقوں سے آنے والے وفد بھی مسجد میں ٹھہرائے جاتے اور ان کی مہمان نوازی کا بندوبست بھی وہی ہوتا. تو یعنی کہ ہر کام، وہ وفد کو ٹھہرانے کا ہو، وہ جہاد پہ بھیجنے کا ہو، غرض کے ہر کام اسی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا جاتا تھا. آئیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے کویسچنز دیکھتے ہیں. ہاں جی، تو بچوں اب ہے ہمارا آخری سوال اس مشق سے ریلیٹڈ، سوال نمبر 5 یعنی کہ کویسچن نمبر 5 کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کی ضرورت کیوں پیش آئی. یعنی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا. اسی مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ضروریات کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر و توسیع کا کام کیا جاتا رہا، جو آج بھی کیا جا رہا ہے. تو مسلمانوں کی جیسے جیسے تعداد بڑھتی گئی، مسجد کو بھی بڑھاتے گئے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان مسجد میں آ سکیں اور باجماعت 5 وقت کی نماز ادا کر سکیں. چلیے بچوں، ہم نے کیا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر سے ریلیٹڈ مشقی سوالات. ان کو دوبارہ ریوائز کریے گا، سمجھیے گا. اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.